السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی محمد نبیک المجتبی ورسولک المرتضی وحبیبک المصطفی وآلہ ذوی الصدق والصفا وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وسبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلسة كبده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد العظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا سبحان اللہ وعلى جميع أهل سنته وجماعته دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وفي حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تخطى شفتي قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سبحان اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ انیس بے کساں چارہ سازہ درد مندہ وقار دو جہاں سروری کون و مکان مالک ای و عام غریبوں کے ہم حسار سید و ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار کونین کے تاجدار عرب و عجم کے سردار فخر موجودات سید السادات صاحب کمالات بہار جمالات مجیب الدعوات حبیب الرحمان افضل الانسان جان ایمان عالم کے سلطان خالق کے مہمان مخلوق کے میزبان رسول ذی شان صاحب قرآن آفتاب نبوت ماہتاب رسالت سبل السلام کا مرشد اعظم مظلوموں کا چارہ گر شکستہ دلوں کا کارساز روحانی قرب و اضطراب کا مسیحا دین جس کے در دولت کا روحی غلام رات جس کے قدوم میمنت بزم سے شرفیاب آسمان جن کے تصدق سے سرفراز عرش مجید جن کی منزل کہکشاں جن کی غبار راہ اور جس سکندری جن کا معمولی معیار یعنی اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں اس سرزمین پر بیٹھ کر درود و سلام پڑھیں گے جن کے بال تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارف پہ لٹاتے ہیں ستارے یسوع اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا سر جن کے آگے سرے سرورا خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا امامہ شریف تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا شملہ شریف پشت پر ڈھلتا سری انور سے شملہ نور کا
دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا، اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کی پیشانی، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کی نگاہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابرے کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت سے لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کے کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کے دانت دندانو لب و زلف و رخ شہد فدائی ہے، در عدن مشک ختن لعل یمن پھول۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کی زبان وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا دہن منہ مبارک وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا بازو جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کی کلائی کعبہ دین ایما کے دونوں ستون صاحبین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کی ہتھیلی جس کے ہر خط میں ہے موج میرے کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے برہان پور کی سرزمین سے آج جن کی اولیاء ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نبیاں پنجاب رحمت کی ہزاری واہ واہ۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا سینہ مقدس شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، یا رسول اللہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا دل ہاٹ، واٹ از دا میننگ آف ہاٹ، واٹ از انکلوڈ ان ہاٹ، دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا پیٹ لامکاں کی زبی، لامکاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کن فکا ملک اور جو کی روٹی غذا، آسمان ملک اور جو کی روٹی غذا، یا رسول اللہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کی کمر مبارک جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کر بدھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کی جان مبارک انبیاء کہہ کرے زانو جن کے حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کی پنڈلیاں ساق اصل قدم شاخ نخل کرم شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کی ایڑیاں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے آج جن کا کلوا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفیفہ کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے برہان پور کی سرزمین سے جن کا مزار مقدس، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں رکن جمالی دیکھا، رکن شامی دیکھ لیا، حضر اسود کا بوسہ دے لیا، آب زمزم پی لیا، رمیت جماعت کر لیا، عرفہ میں ٹہر لیا، مصطفیٰ میں ٹہر لیا، طواف کعبہ کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لیا، مگر حاجیوں آؤ شہنشاہ کا
کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کو دیکھنے والی ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام اللہ، اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کی مقدس جماعت، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کی امت برہانپور کی سرزمین پر بھی بیٹھی ہوئی امت رسول اللہ کی ایک میرا بھی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ جی ساری امت پہ لاکھوں سلام، اور جب امتی نے یہ دیکھا کہ اس انداز سے رسول اللہ کے پاس پر، رسول اللہ کے اعضاء پر، رسول اللہ کی باڈی کے ہر حصے پر امام اس کو محبت بریلی کی سرزمین سے سلام پیش کرتے ہیں، تو امت نے عقیدت و محبت میں جواب دیا، اے مالک و مولا، تیرے دین کے مجدد جن کی شان یا رسول اللہ ہم نے سوچا نہ تھا، آپ کا مرتبہ ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا، سرمائے عشق آنکھوں میں پہنا دیا، ڈال دی قلب میں حضرت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا سراپا سر سے پاؤں تک لم یخلق الرحمن مثل محمدی ابدا وعلمی انہ لا یخلق، Allah did not create like the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and He will never create like him, peace and blessing be upon him. لم یاتے نظیروں کا فی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جب راج کے تاج تیرے سر سے ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کرے جن کے سر سے لے کر پاؤں تک انسان نہیں، زمین پر رہنے والا آدمی نہیں، جبلستان کا آدمی نہیں، کوہستان کا آدمی نہیں، بہارستان کی مخلوق نہیں، ریگستان کی مخلوق نہیں، بلکہ تمام فرشتوں کا لیڈر، تمام فرشتوں کا باس، تمام فرشتوں کا کمانڈر جبریل امین سر سے پاؤں تک رسول اللہ کو دیکھا تو ارشاد فرماتے، امام اس کو محبت جو زبان میں ارشاد فرماتے، جب یہی بولے سدر والے کمانے جہاں کے کھانے، یہی بولے سدر والے یا رسول اللہ، میں نے کینیڈا کو دیکھا، آئزلیا کو دیکھا، نائجیریا کو دیکھا، برطانیہ کو دیکھا، انگلینڈ کو دیکھا، امارات کو دیکھا، قطر کو دیکھا، بحرین کو دیکھا، دبئی کو دیکھا، سودان کو دیکھا، دنیا کے تمام ممالک کو دیکھا، یہی بولے سنا والے سوالے جہاں کے پالے سبھی میں نے چھاڑ ڈالے، یا رسول اللہ تیرے پائے کا میں پایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، دین برابر کیسا ہو؟ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اس عقیدے اور احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے کہ رسول اللہ ہماری آواز کو سنتے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مہد الوجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. Anas bin Malik, may Allah be exalted, be pleased with him, narrated that the messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, Allah will say to the person with the least punishment in hell, if you had owned everything on earth, would you give it in ransom to free yourself from hell? He will say yes. Then Allah will say, I had commanded you to amat izzati, then this will you and the backbone of Adam, that is not to worship others besides me, but you did not listen and indulged in polytheism. Means iman, it is very important, belief it is very important. پوری دنیا میں انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اس کا نام ایمان ہے، اور اس ایمان کو لانے والی ذات جلالی کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ابھی زمین پیدا نہیں ہوئی، آسمان پیدا نہیں ہوا، جنت نہیں بنائی گئی، جہنم کا وجود نہیں ہے، کہکشاں نہیں ہے، کواکب نہیں ہے، طیارے نہیں ہے، سیارے نہیں ہے، کینیڈا نہیں ہے، نائجیریا نہیں ہے، آئیبیریا نہیں ہے، بر
आजम नहीं है, अमेरिका नहीं है, साउथ नहीं है, नॉर्थ नहीं है, ईस्ट नहीं है, विश्व नहीं है, बाहर नहीं है, खुश्क नहीं है, तर नहीं है, बाहर के अंदर मछलियां नहीं है, दरख्त नहीं है, एनिमल्स नहीं है, इमारतें नहीं है, कायनात में किसी चीज का वजूद नहीं है, बस एक ज़ात गिरामी है, एक ताकत है, एक शख्सियत है, एक वहदहु ला शरीक की ज़ात है जिसे अल्लाह तबारक व तआला कहा जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मर्जी से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा करने का इरादा फरमाया। अल्लाह ने पैदा किया। कायनात में कोई चीज नहीं है, एक जात है अल्लाह की और दूसरी जात है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। एक खालिक है, एक मखलूक है। खालिक भी बेनज़ीर है, मखलूक भी बेनज़ीर है। खालिक भी बेमिसाल है, मखलूक भी बेमिसाल है। खालिक वहदहु ला शरीक है और नबी आखिर ज़मां वो जिस शब्द से पाक है, मिसाल से पाक है, नज़ीर से पाक है। और क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, ए अल्लाह तबारक व तआला जब रसूलुल्लाह को पैदा किया तो अभी कोई चीज थी ही नहीं, तू कर क्या रहा था मालिक मौला? और ये रसूल क्या कह रहे थे? नमाज फर्ज हुई नहीं, सजदा नहीं है, इबादत नहीं है, तिलावत नहीं है, कुरान का मसूल नहीं हुआ, जन्नत के नजारे नहीं हो सकते क्योंकि पैदा नहीं किया गया, जहन्नम नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि बनाई नहीं गई, दुनिया का वजूद नहीं था, शहर का तस्वुर नहीं होता, आसमान अव्वल नहीं, आसमान सानी नहीं, आसमान थर्ड नहीं, आसमान फोर्थ नहीं, आसमान फिफ्थ नहीं, आसमान सिक्स नहीं, आसमान सेवंथ नहीं। मालिक मौला सिवाय रसूलुल्लाह के कायनात में कोई शय नहीं है। सवाल ये पैदा हुआ, ऐ अल्लाह एक खालिक तू है और एक ही मखलूक बनाया जो शाहकार है, मखलूक में सबसे अफजल है, इंसानों में सबसे अफजल है। ऐ मालिक मौला तू क्या कर रहा था और ये रसूल क्या कर रहे थे? तो जवाब मिलता, ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे बंदो, मेरा नाम महमूद है और इसका नाम अहमद है। पैदा होने से पहले ये अहमद थे। अहमद का मतलब होता सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला और महमूद का मतलब होता जिसकी तारीफ की जाए। मतलब ये था कि ये मेरी तारीफ कर रहे थे और मैं इनकी तारीफ कर रहा था, ये मुझे देख रहे थे और मैं इन्हें देख रहा था। महबूब मुहिम में सिर्फ तारीफ और ज़ियारत के अलावा कोई कर ही नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफीए मिलादुन नबी मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब। कायनात का वजूद नहीं है। लम यखलुक़िर रहमानु मिस्ल मुहम्मदी अबदन व इल्मी अन्नहु ला यखलुक़ु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर की तीन हैसियत है। एक का नाम है तख्लीक, एक का नाम है विलादत और एक का नाम है बेइज्जत। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ का जायजा ले। जब हम पैदा होते हैं हमारे कान में नाम मोहम्मद आता, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब हम इंतकाल करते सवाल होता मन रब्बुका, माँ दीनों का, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। रसूलुल्लाह का चेहरा अनवर दिखाया जाता। पैदा हुए तो नाम बताया गया, कब्र में गए गए तो चेहरा बताया गया और हश्र में इनका पावर बताया जाता, हश्र में इनकी ताकत बताई जाती, हश्र में इनकी हैसियत दिखाई जाती, हश्र में इनकी शान बताई जाती। विलादत के तीन हिस्से हैं, ज़ुहूर के तीन हिस्से हैं। एक है तख्लीक, एक है विलादत और एक है बेइज्जत। तख्लीक का मतलब होता है नथिंग से समथिंग करना, कुछ न थे रसूलुल्लाह, कुछ बना देना, इसको तख्लीक कहा जाता। एक है विलादत, माँ बाप के वजूद की बुनियाद पर अगर कोई शय मारी से वजूद में आती तो इसे विलादत कहा जाता। और ऐलान नबूवत को बेशक कहते हैं, ऐलान रिसालत को बेशक कहते हैं। रसूलुल्लाह की तख्लीक का आलम ये है। सीरत मुस्तफा के आखिरी प्रोग्राम है। ऐ बुरहानपुर के नौजवानों, ऐ बुरहानपुर के मुसलमानों, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तख्लीकी क्रिएशन पे गुफ्तगू करना चाहता। जब अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह को जसद बशरियत अता फरमाने का इरादा किया तो जिब्रील अमी को भेजा, जाओ वहां से मिट्टी लेकर आ जाओ जहां रसूलुल्लाह को दफन होना है, जहां रसूलुल्लाह को मदफून होना है। हजरत जिब्रील अली और जिब्रील अलैहिस्सलाम मदीने की सरजमीन में आते और कब्र मुस्तफा से मिट्टी उठाते। हजरत जिब्रील का कहना है कि जब मिट्टी उठाई गई तो वो चमक रही थी और उसके बाद आब तस्लीम से
کی مٹی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید بلاد النبی مفتی غلام جیلانی قبلہ. کمان ٹو پوائنٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو جلوگر کیا، دنیا کے اندر بھیجا. آپ سب جانتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. It is the message after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been restored, completed and finalized. No Nabi come the Prophet after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No messenger will come after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मैसेज का काम भी बंद हो चुका है, रिसाला का काम बंद हो चुका है, नज़ूल का काम बंद हो चुका है, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है. ये आखिरी नबी रसूलुल्लाह जब जलवागर हुए थे तो किस शान से पैदा हुए थे मैं ये बताना चाहता. हिंदुस्तान के लीडर के पास चले जाए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देखे, हाँ वो एपीजे हो, मनमोहन हो, आप अमेरिका में चले जाए, बराक ओबामा को देखे या बुश को देखे, दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े ममालिक है हर एक के प्रेसिडेंट होने के लिए डॉक्टर का होना कंपलसरी है, आलिम होना कंपलसरी है, इंटेलिजेंट होना कंपलसरी है, एजुकेटेड पर्सन होना कंपलसरी है. क्यों? इसलिए कि उन्हें मुल्क का निजाम चलाना होता, उन्हें मुल्क के आवाम की डीलिंग करनी होती, उन्हें गांव का ख्याल रखना पड़ता, उन्हें शहर के निजाम को चलाना पड़ता. अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इलिटरेट पर्सन होगा, जाहिल होगा, तो उन्हें मालूम नहीं होगा कि बुरहानपुर का निजाम कैसे डील किया जाए, एमपी का निजाम कैसे चलाया जाए, मध्य प्रदेश का निजाम कैसे चलाया जाए, उत्तर प्रदेश को कैसे डील किया जाए, महाराष्ट्र को कैसे लीड किया जाए. इसलिए आलिम होना कंपलसरी है, हाँ वो दीन का आलिम हो या दुनिया का आलिम हो. डॉक्टर होना कंपलसरी है, हाँ वो दीन का डॉक्टर हो या दुनिया का डॉक्टर हो. ये इस बुनियाद पर है कि इल्म के बगैर कोई किसी मुल्क को चला ही नहीं सकता. तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, हिंदुस्तान मखसूस कंट्री है, हिंदुस्तान में मखसूस अफराद है, बल्कि पूरी दुनिया में 7 अरब लोग पाए जाते, इसमें 500 से ज्यादा ममालिक पाए जाते. हर मुल्क को चलाने के लिए एजुकेटेड पर्सन का प्रेसिडेंट होना कंपलसरी है. और अल्लाह ने रसूलुल्लाह को पूरी दुनिया चलाने के लिए भेजा था, हर ममालिक को चलाने के लिए भेजा था, हर मखलूक को चलाने के लिए भेजा था, हर शय को चलाने के लिए भेजा था. तो जब दुनिया के मखसूस कंट्री के लीडर के लिए आलिम हाई होना कंपलसरी है तो अंदाजा लगाए कि जब अल्लाह ने अपनी पूरी खुदाई को चलाने के लिए अपने नायब रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा तो कितना बड़ा आलिम बनाया होगा, कितना एजुकेशन दिया होगा, कितना माहिर बनाया होगा, कितना इंटेलिजेंट बनाया होगा. कुरान यही आवाज देता तुम कमिल आवाइन गईबे नूहीहा इलैक. ये नबी ए महबूब ये गैब की बातें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं. मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में अल्लाह से बाद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई आलिम गैब नहीं है. इसकी आखिरी दलील देते हुए इमाम इसको मोहब्बत कैसे सलामत आकाए नेमत मुसद्दिक़े में आते माफिया मुअज्जिबे मिल्लत ताहिरा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरैलवी इरशाद फरमाते और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला. या रसूल अल्लाह जब ये खुदा ही छुपा तुम पे करो हो जरूर. नारे तकबीर, नारे रिसालत, सईद बिलाद नबी कौम का रहबर कहता है गुलाम जिलानी साहब किबला. Education is fruit. We are walking on fruit. Education is eye. We are looking by eyes. Education is hand. We are catching by hand. Education is tongue. We are conversed by tongue. Education is everything. Without education you cannot think, you cannot feel, you cannot touch, you cannot talk, you cannot walk, you cannot talk, you cannot converse, you cannot understand, you cannot decide what is right, what is wrong. By education you know yourself, and when you know yourself you know your Allah, you know your Lord, you know your Rasul, you know your Prophet, you know your Wali, you know your Mujaddid. Education कायनात के हर शय को बेसिक है. और सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन की बुनियाद पर इंसान अपने नफ्स को पहचानता है. और हदीस शरीफ है मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ अल्लाह. जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया गोया उसने अल्लाह को पहचान लिया. नारे तकबीर,
الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. What is the meaning of Surah Fatiha? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What is the meaning of Bismillah? This is this, Mim Lam Mil, Lam Kharallah, He Rezer Hir, Rezer Rah, Mim Kharallah Ma, Rezer Mir, Rezer Ra, He Rezer Hi, Mim Shakir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یہ صرف بسم اللہ کی بات بتا دوں. امام شافعی ارشاد فرماتے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو دنیا کے اندر جتنے باب ہے، خواہ وہ طہارت کا باب ہو، خواہ وہ عورتوں کا باب ہو، خواہ وہ مردوں کا باب ہو، خواہ وہ نمازوں کا باب ہو، خواہ وہ روزہ کا باب ہو، خواہ وہ عبادت کا باب ہو، خواہ وہ بحریات کا باب ہو، خواہ وہ فلکیات کا باب ہو، خواہ وہ سماویات کا باب ہو، خواہ وہ ارضیات کا باب ہو، جتنے باب ہے، جتنے مسائل ہے، ہر ایک باب سے پہلے بسم اللہ کی الگ بحث میں لکھتا، نیت کی الگ بحث میں لکھتا، اور اس کے بعد بتاتا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. اور اللہ کے نام سے شروع کرنے میں کتنا بڑا بینیفٹ ہوتا، کتنا بڑا فائدہ ہوتا. سورہ فاتحہ سے ختم کرتے سورہ بقرہ شروع ہوتا. امام فخر الدین رازی ارشاد فرماتے صرف سورہ بقرہ سے 10,000 مسائل نکالے جا سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے کہ میں نے سورہ بقرہ کا حفظ 8 سالوں میں کیا. یہ 8 سالوں میں کیوں کیا؟ معنی جاننے کے لیے کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، سورہ بقرہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہے. اے برہانپور کے مسلمانوں، معافی کو اٹھا کر ہم دیکھیں ہمارے درمیان موجود طلبہ پر شیخ علی متقی علیہ رحمت و رضوان کا مزار مقدس بول رہا ہے. ان کی فکر بول رہی، ان کی تحریک بول رہی، ان کی کتاب بول رہی، ان کا دس بول رہا، ان کی تاریخ بول رہی، ان کی ہسٹری بول رہی کہ ایجوکیشن کی بنیاد پر انسان دنیا میں بھی حکومتوں کا شکایت کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا. ایجوکیشن کی بنیاد پر مسلمانوں کی شان و شوکت سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ تھی، اور جب سے ایجوکیشن میں ہم پیتے ہوئے ہیں کائنات میں ضرور خار ہو گئے. اللہ کو لگانے آپ رسول اللہ جب اعلان نبوت کیے تھے تو پورے گلف کنٹری میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جان رہے تھے، مگر آخری ایام میں رسول اللہ نے 1,25,000 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا. 1,25,000 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا. یہیں سے اس بات کی دلیل ملتی کہ تمام چیزوں کی بیسک ایجوکیشن ہے، اور وہ بھی قرآن کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. توریت ہر تحریر سے محفوظ نہیں، انجیل تحریر سے محفوظ نہیں، زبور تحریر سے محفوظ نہیں. قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے، نوح علیہ السلام کو تمام چیزوں کے معنی بتا دیے تھے. آپ جانتے ہیں ریم کا وجود آج ہوا، آدم علیہ السلام کو نام معلوم تھا. USB کا وجود آج ہوا، آدم علیہ السلام کو نام معلوم تھا. موبائل کا وجود آج ہوا، آدم علیہ السلام کو نام معلوم تھا. LCD کا وجود آج ہوا، آدم علیہ السلام کو نام معلوم تھا. پروسیسر کا وجود آج ہوا، آدم علیہ السلام کو نام معلوم تھا. مدر بورڈ کا وجود آج ہوا، آدم علیہ السلام کو نام معلوم تھا. کی بورڈ کا وجود آج ہوا، آدم علیہ السلام کو نام معلوم تھا. ماؤس کا وجود آج ہوا، آدم علیہ السلام کو نام معلوم تھا. اور ڈسک کا وجود آج ہوا، آدم علیہ السلام کو نام معلوم تھا. دنیا میں جتنی چیز پیدا ہونے والی ہے یہ سب کے نام اللہ نے آدم کو بتا دیے تھے، اور تمام چیزوں کی میننگ حضرت نوح کو بتا دیا گیا تھا. اور آگے چل کے صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حق لکھتے ہیں کہ الفاظ و میننگ دونوں، بلکہ کائنات میں جتنے نبی ہیں ان کے جتنے علوم ہیں ان تمام کو جمع کر کے ایک ذات بنائی گئی تھی جن کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. پتہ یہ چلا تمام انبیاء کرام کا علم یہ جز ہے. اگر مجموعی حیثیت سے کوئی عالم غیب ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات جنابی کا نام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. آخری ایک یہ بھی بات بتاتا چلو ایجوکیشن کے حوالے سے. امام عشق محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فتاوی رضویہ مخرج
30ویں جلد قرآن مقدس کی ہر آیت کے اندر میں 60,000 علوم پائے جاتے، اور جبکہ قرآن مقدس کی آیتوں کی تعداد 6,000 ہے۔ موبائل کھولے، کیلکولیٹر میں جائے اور ضرب کرے 6,000 کو 60,000 سے، 36 کروڑ علوم فنون قرآن مقدس میں بن جاتے ہیں۔ دنیا میں میں نے کیمبرج کے بارے میں پڑھا، آکسفورڈ یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا، جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا، علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا، عراق یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا، لیبیا یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا، ریاض یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا، مدینہ یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا، القرآن یونیورسٹی کے بارے میں پڑھا۔ دنیا کے جتنی یونیورسٹیاں ہیں اٹھا کر دیکھ لیں ہسٹری، کتنے سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرائے جاتے، کتنے سبجیکٹ میں گریجویٹ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ العلیم۔ اے مسلمانوں، اپنی شان و شوکت پر ناز کریں۔ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والا قرآن مقدس کا یہ دعویٰ ہے کہ 36 کروڑ علوم و فنون ہمارے اندر سمویا ہوا ہے۔ اور اے دنیا والوں، یہ 36 کروڑ ایک تحقیق ہے۔ حقیقت یہ ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کائنات میں جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب قرآن مقدس میں جمع ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں امریکہ نے جب ترقی کیا تھا تو انگوٹھا چھاپ لینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ انگوٹھے کی لکیر دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے، تیسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے، چوتھے انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ 7 ارب انسانوں میں ہر انسان کے انگوٹھے کی لکیر دوسرے سے الگ ہے، دوسرے سے منفرد ہے، دوسرے سے متحد نہیں، دوسرے سے علیحدہ ہے۔ اس پر تحقیق ہوئی 19ویں صدی عیسوی میں، لہذا چھاپ لینا شروع کر دیا۔ کوئی زمین گھوٹالا نہیں کر سکتا، کوئی مکان گھوٹالا نہیں کر سکتا، کوئی پراپرٹی گھوٹالا نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا انگوٹھا چھاپ کے ذریعے پکڑا جائے گا کہ یہ تمہارا چھاپ نہیں فلاں کا چھاپ ہے، یہ تمہاری انگلی نہیں فلاں کی انگلی ہے، یہ تمہارا انگوٹھا نہیں فلاں کا انگوٹھا ہے۔ 19ویں صدی میں یہ پتہ چلا امریکہ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو کہ انگوٹھا کی لکیر دوسرے سے مختلف ہے، مگر اے قرآن تیری طاقت کو سلام، اے قرآن تیری عزت کو سلام، اے قرآن تیری سمندر علوم کو سلام، اے قرآن جس میں تم نازل ہوا اس ذات گرامی کو سلام۔ آج سے 1400 سال سے بھی پہلے قرآن مقدس نازل ہو کے ارشاد کرتا، ارشاد فرماتا الم یحسب الانسان ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کروں گا؟ کیوں نہیں، انگلیوں کو پوروں کو بھی جمع کر دوں گا۔ قرآن کی یہ آیت اشارۃ النفس اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں ابھی تو 7 ارب لوگ ہیں، اگر 100 ارب لوگ بھی آ جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کی لکیر دوسرے سے مختلف ہوگا۔ جس دم پر، جس موڑ پر، جس تحقیق پر، جس ڈسکوری پر 19ویں صدی میں یہ پہنچے، ہمارے قرآن نے 19ویں صدی سے 1200 سال پہلے بتا دیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے قرآن تیرے اندر دنیا کے تمام علوم و فنون دکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب میلاد النبی۔ ہمیں اس بات کا ثبوت چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑے عالم غیب۔ اس کی جو ظاہراً دلیل دی میں نے وہی، ملک کو چلانے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں ایجوکیشن، وداؤٹ ایجوکیشن شی نوز کچن میں کون سی چیز کہاں ہے، یہ نمک ہے، یہ مسالہ ہے، یہ چمچہ ہے، یہ مرچ ہے، یہ ہلدی ہے۔ اگر ماں کو نہیں معلوم ہو، کچن کا نظام نہیں چلا سکتی، وہ مسالہ کہاں سے ڈالے گی، وہ نمک کہاں سے نکالے گی، وہ مرچ کہاں سے ڈالے گی، وہ ہلدی کہاں سے ڈالے گی۔ کچن 5 بائی 5 کا کمرہ، اس کو چلانے کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اس کی عالمہ نہیں ہے تو کچن کے نظام کو نہیں چلا سکتی۔ پوری دنیا کو چلانے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو جلوہ در کیا۔ اور سنے ہماری ماں بہنے کی بات کو درکنار، دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ مائک کا نام ایسا پیدا نہیں ہوا جو آگ کو مٹی بنا دے، مٹی کو آگ بنا دے، پانی کو لوہا بنا دے، لوہا کو سونا کر دے، آسمان کو زمین کر دے، زمین کو آسمان بنا دے۔ تصرفات کی طاقت انہیں دی گئی ہے، ترکیبات کی طاقت ہے، معلومات کو ترتیب دے کر مضمونات کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی کا نام منطق ہے، اسی کا نام فلسفہ ہے، لیکن یہ چینج نہیں کر سکتے، تصرف نہیں کر سکتے۔ مگر یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے جسے چاہے حلال کر دے، جسے چاہے حرام فرما دے، جسے چاہے مسجد کر دے، جسے چاہے جاہل کر دے، جسے چاہے سونا بنا دے، جسے چاہے بل اڑا دے، جسے چاہے ترو تازہ کر دے۔
کم سمجھ کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب سید میلاد النبی دین کا رہبر کہتا ہو مفتی غلام دینائی صاحب قبلہ. Abu Hurairah, may Allah be exalted, be pleased with him, narrated that the Messenger of Allah, some people said, we will be able to see our Lord on the day of resurrection. He said, do you feel any difficulty in seeing the sun when they are of course? They said, no, Messenger of Allah. He said, do you feel any difficulty in seeing the moon of 14th night when they are of course? They said, no, Messenger of Allah. Upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, in this same way, you will be able to see your Lord. Allah will gather people on the day of resurrection and say, whoever used to worship should be with that thing. On hearing this, the worshippers of the sun will gather near the sun. The worshippers of the moon will gather near the moon. The worshippers of the false deities will gather near them. And only this nation, including its hypocrites, will remind that Allah subhanahu wa ta'ala will come to Muslims in a form other than the beliefs and will say, I'm your Lord. They said, we seek refuge with Allah from you. We are waiting for our Lord so that He comes before us. And when our Lord comes to us, we will recognize Him. Oh my dear Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Allah tabarak wa ta'ala ne कायनात में सबसे बढ़कर उम्मीद आता फरमाया. कुरान ने आवाज दी, वमा हुआ अलल गैब बिज़नीन. और रसूलुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा पावर वाले, तसर्रुफात वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. कुरान का दावा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. सबसे ज्यादा मेहरबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम है. अब आइए रसूलुल्लाह की शान को समझना चाहते, रसूलुल्लाह की सीरत को समझना चाहते, रसूलुल्लाह की फजीलत को समझना चाहते, इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत तंजील करामत बरंगी के साथ साथ दुनिया के लीडर, दुनिया के मुसद्दिक 14वीं सदी के हर मुल्क, हर सूबा, हर स्टेट में सबसे ज्यादा शोहरत याफ्ता जाते ग्रामी इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत सरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को किस अंदाज से टैकल करते, किस अंदाज से शो करते. उन्होंने ये देखा कि आदम अलैहिस्सलाम को कौन सी फजीलत हासिल है, रसूलुल्लाह में ढूंढने लग जाते. नूह को कौन सी फजीलत हासिल, रसूलुल्लाह में तलाश करते. यहया को कौन सी फजीलत हासिल, रसूलुल्लाह में तलाश करते. जकरिया में कौन सी फजीलत हासिल, रसूलुल्लाह में तलाश करते. इब्राहिम में कौन सी फजीलत हासिल, रसूलुल्लाह में तलाश करते. लूत में कौन सी फजीलत हासिल, रसूलुल्लाह में तलाश करते. मूसा में कौन सी फजीलत हासिल, रसूलुल्लाह में तलाश करते. ईसा में कौन सी फजीलत हासिल, रसूलुल्लाह में तलाश करते. बुरहानपुर के मुसलमानों, जब इमाम इसको मोहब्बत ने यह पढ़ा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगाकर बैठे हैं, तो आला हजरत तलाशने लगे कि सातवें आसमान के बाद कोई आसमान नहीं है, बैतुल मामूर से ऊपर कोई खाने काबा नहीं, कोई बैतुल मामूर नहीं. आखिरी आसमान पर, आखिरी बैतुल मामूर पर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम है तो हमारे नबी का मकाम क्या होगा, हमारे नबी कहाँ जलवागर होंगे. फौरन तलाशने लगे. बुखारी शरीफ पढ़ा, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा, सुनन दाऊद पढ़ा, सुनन नसाई पढ़ा, इब्ने माजा पढ़ा, वक्ता इमाम मालिक पढ़ा, वक्ता इमाम मोहम्मद पढ़ा, इमाम मुस्लिम की किताबों को बरकदरदानी की, इमाम बुखारी की किताबों की बरकदरदानी की, इमाम आजम की हिस्ट्री पढ़ी, शाफई पढ़ी, मालिकी का जायजा लिया, हम्बली का जायजा लिया, तफसीर कुबरी पढ़ी, कुर्तुबी पढ़ी, बग़वी पढ़ी, आलूसी पढ़ी, बहर मुहीत पढ़ी, तफसीर सयादात पढ़ी, अनसर तफसीर पढ़ी, तफसीर की किताबें खाली, अहादीस की किताबें खाली. इमाम इसको मोहब्बत इस नतीजे पर पहुंच जाते कि जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह को मेराज को बुलाया था तो पहले आसमान से ऊपर ले गया, दूसरे से ऊपर ले गया, तीसरे से ऊपर ले गया, चौथे से ऊपर ले गया, पांचवें से ऊपर ले गया, छठवें से ऊपर ले गया, सातवें से ऊपर ले गया. आठवां आसमान नहीं था, सिदरा से ऊपर ले जाते. ये सिदरा पर हजरत जिब्रील भी रुक जाते. इसके आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रसाई नहीं, इसके आगे किसी रसूल की रसाई नहीं, इसके आगे किसी नबी की रसाई नहीं, इसके आगे कोई फरिश्ता नहीं जा सकता. इसके आगे एक मकाम है जिसका नाम लामका है. इमाम इसको मोहब्बत डिस्कवरी खत्म करते और इरशाद फरमाते, ऐ दुनिया वालों, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर बैतुल मामूर की दीवार
मा मिन शैइन इल्ला यअलमु अन्ना रसूलुल्लाह इल्ला कफरतुल जिन्न वल इंस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि एनिमल्स, वर्क, स्काई, स्टार्स, कवाकिब, जमीन, अर्थ, मैन, वुमेन, हर शय ये जानती है कि मैं रसूलुल्लाह हूँ, मैं नबीउल्लाह हूँ, सिवाय काफिर इंसानों के, सिवाय काफिर जिनों के, ये नहीं मेरी रिसालत का इकरार करते। इनके अलावा हर शय जानती है कि मैं रसूलुल्लाह हूँ, मैं नबीउल्लाह हूँ। ऐसे तौहीद रिसालत के शहजादियों, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह को इस दुनिया में चलवादर किया, और जब आपने ऐलान नबुव्वत किया, तखलीक की बात खत्म हो गई। जब बात बेशक की आगे आई और दुनिया वालों से कहा, ऐ लोगों, अल्लाह इज द बानी, नन इज इक्वल टू हिम, ही इज अलॉन, ही इज क्रिएटर, ही इज प्रोवाइडर, ही इज प्रोटेक्टर, ही इज मर्सीफुल, ही इज पेशेंट, ही इज कंपैशनेट, ही इज पर्सिस्टेंट। अल्लाह तबारक व तआला कायनात में पूरी दुनिया का खालिक अल्लाह एक ही है, इबादत उसकी की जाए। जब आपने ऐलान किया, अल्लाह की वहदानियत का पहचान बताया, तो कबीला बनी सुलैम का एक आदमी जो देहाती था, जो बद्दू था, जो काफिर था, जो मुशरिक था, वो आता जलाल में और देखता है कि चंद लोग बैठे हुए हैं, पूछता है मन हाउलाई जमा, ये जमात कौन सी जमात है? बता दिया गया कि ये जमात वो जमात है जिनका दावा है अल्लाह एक है और ये उसके आखिरी रसूल है। ये बद्दू, कबीला बनी सुलैम का बद्दू, ये सूस मार का शिकार करके ले गया था, गोह का शिकार करके ले गया था। ये गोह वो जानवर है जो 7 साल में एक बार 7 साल तक जिंदा रहता है। इसकी उम्र बहुत ज्यादा है। ये दुनिया में जब तक रहता कभी पानी नहीं पीता। ये रेगिस्तान में रहने वाला जानवर है, सूस मार, जिसका दूसरा नाम गोह भी है। वो बद्दू गोह लेकर पहुंचता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और पूछ लिया कि ये कौन सी जमात है। जब बता दिया गया कि ये जमात वो मुकद्दस जमात है, तो बद्दू का तेवर बदल जाता और कहता है मश्तमलतुन निसा या मुहम्मद, मश्तमलतुन निसा अला दी लहजा अकबा मिनका वलौला अन तुसम्मनी अल अरबुल अजूला लक़तलतुका वशर्रतुन नास अजमईन बिक़त्लिका। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुनिया में आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं करा जो तुझसे ज्यादा झूठ बोल रहा हो, माअज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन, जो तुझसे ज्यादा झूठा हो, जो तुझसे ज्यादा काज़िब हो, जो तुझसे ज्यादा लाई हो। ऐ मोहम्मद सुनो, अगर अरब वाले मुझे जल्दबाज न चाहते तो मैं तुझे मदद कर देता, मैं तुझे कत्ल कर देता, मगर मैं जल्दबाजी न करते हुए तुम्हें छोड़ देता हूँ। हज़रत उमर को जवान आता, इरशाद फरमाते दानी या रसूल अल्लाह अक्ल हो, आप इजाजत दे, इसकी गर्दन मार दूं, इसका मदद कर दूं, इसको कब्र कर दूं, इसके पैमाने उम्र को बाजत होना से लबरेज कर दूं। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते काका कादा अन यकून नबिय्यन, इल्म का मर्तबा बहुत बड़ा मर्तबा है, इल्म का मर्तबा बहुत बड़ा मर्तबा है। उमर सब्र से काम लो, उमर तहम्मुल से काम लो। बद्दू आराबी जाहिल मुशरिक कहता है ऐ मोहम्मद, ये गो जब तक जवाब नहीं देगा कि तुम कौन हो तब तक मैं ईमान नहीं लाऊंगा। ला युलाऊ मिनो औ युमिना हादा तब, मैं इस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गोह ईमान नहीं लिया, जब तक ये गोह इकरार न कर ले। रसूलुल्लाह के सामने गोह को फेंक देता, गोह से रसूलुल्लाह मुखातिब होते, इरशाद फरमाते अय्युहद तब, ऐ गोह। गोह ने कहा लब्बई वसअदई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाजिर हूँ, तमाम नेकियां, तमाम भलाइयां, तमाम अच्छाइयां आपके लिए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाइए नबी आखिर समा, उस बद्दू से नहीं पूछते तुम किसकी पूजा करते हो, क्योंकि वो जानते थे रसूलुल्लाह कि 360 बुतों की पुजारी यही वो लोग हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह ने गोह से पूछा ऐ गोह बता मन ताबुद, तू किसकी इबादत करता? गोह जवाब देता अल्लज़ी फिस समाई अर्शहु व फिल अर्ज़ि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतहु व फिल इक़ाबि व फिल नारि इक़ाबहु। या रसूलल्लाह, मैं उसकी इबादत करता हूँ गोह होकर भी
پڑھاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس میلاد النبی. آپ لوگوں کو بتاؤ، جب گوہ نے شہادت دے دی تب وہ عربی کلمہ پڑھ لیتا اور کلمہ پڑھنے کے بعد گھر لوٹتا ہے تو قبیلہ بنی سلیم کے 1000 سوار تلوار لے کر آ رہے. اللہ اکبر، 1000 سوار. کاہے پہ سوار تھے؟ اونٹ پر، ہاتھ میں تلوار اور نیزے. قبیلہ بنی سلیم کا بدو آدمی جو مومن ہو گیا پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ کو مدد کرنے جا رہا ہوں. اعلان نبوت جو کیا ہے اس کو نصف نابود کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بنی سلیم کا بدو کہتا ہے اس کو نصف نابود نہ کرو. یہ گوہ نے پورا واقعہ سنا دیا گوہ والا اور کہا یہ گوہ بھی مسلمان ہو چکا اور میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں. گوہ کی شہادت کو سن کر 1 لاکھ بدو، 1 لاکھ بنی سلیم کے اونٹنی سوار جو تلوار اور نیزے لے کے رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہے تھے، اس گوہ کی شہادت کی بنیاد پر اس وقت تاریخ اسلام میں یہی ایک ایسی جماعت ہے جو 1000 تعداد میں ہوتے ہوئے ایک ہی وقت میں رسول اللہ کی شہادت کا اقرار کر لیتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس میلاد النبی، مفتی غلام دلائی صاحب قبلہ. آپ لوگوں سے پوچھو، اگر رسول اللہ نے جس وقت ایسا بدو کی بات سنی کہ سب سے بڑے جھوٹے تم ہو، مدد کر دیتے تو، قتل کر دیتے تو، حضرت عمر کو اجازت دے دیتے تو یقیناً بدو تو ختم ہو جاتا. مگر کیا یہ 1000 لوگ مسلمان ہوتے؟ کیا بدو کا بیٹا مسلمان ہوتا؟ کیا اس عربی کا بیٹا مسلمان ہوتا؟ اے برہانپور کے نوجوانوں، اے برہانپور کے ذہن و فکر کے مالک لوگوں، سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح مشن دے کے رسول اللہ کا جلوہ کیا، قرآن مقدس دے دیا اور احادیث کریمہ دے دی اور پریکٹیکلی لاش نے رسول اللہ کو جلوہ کر دیا. اور اگر کوئی بھی بات پوچھنی ہو قرآن کی بارگاہ میں چلے جائے، حدیث کی بارگاہ میں چلے جائے، رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ لے. معمولی بات کی بنیاد پر نہ تو کسی کو کافر کہا جا سکتا، نہ تو کسی کو حرامی کہا جا سکتا، نہ تو کسی کو باغی کہا جا سکتا، نہ تو کسی کو فاسق کہا جا سکتا، نہ تو کسی کو فاجر کہا جا سکتا. ہر ایک کے لیے دلیل قطعی کے سرکار ہے. وہ صحابہ کرام سے جب سوئی کے اندر بھاگنے کی انٹری نہیں ہوتی تھی تب تک وہ اقرار نہیں کرتے تھے. مگر کتنا آسان ہو گیا کافر بننا، بنانا نہیں، کافر بننا آسان ہے. کیا مسلم شریف کی حدیث نہیں مانے؟ جس نے کسی کو کافر کہا اگر تم وہاں نہیں ہے تو بیعت کر لوٹے گا. آپ نے ذات کی بنیاد پر کافر کہہ دیا، دشمنی کی بنیاد پر کافر کہہ دیا، آپ کے مدرسے میں چندہ نہیں دیتا کافر کہہ دیا، آپ سے ذاتی دشمنی ہے کافر کہہ دیا، آپ کی پیروی نہیں کرتا کافر کہہ دیا، آپ کا رسپیکٹ نہیں کرتا کافر کہہ دیا، آپ کو عالم نہیں مانتا کافر کہہ دیا، آپ کا حافظ تصور نہیں کرتا کافر کہہ دیا، پورے برہانپور کا مفتی نہیں مانتا کافر کہہ دیا، پورے برہانپور کا لیڈر نہیں مانتا کافر کہہ دیا. اسلام کی یہ دلیل نہیں ہے، اسلام کا یہ نظام نہیں ہے. رسول اللہ نے باتیں جمائی دیے ہیں، قرآن مقدس ہے، احادیث کریمہ ہے اور الحمدللہ العظیم امام اعظم کی ہزاروں کتابیں آج ہمارے درمیان چل بگر ہے. امام شافعی کی کتابیں ہیں، امام مالک کی کتابیں ہیں. کئی آدمی کی کافر کہنے کی بنیاد پر وہ زندگی کو چلائے تم کافر ہو، تم کافر ہو. ہر ایک بات کافر کہنے کی بنیاد پر وہ خود کافر ہوتا چلا جائے گا، کفر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. مگر جسے اللہ مسلم بنا دے کائنات کا کوئی کافر نہیں بنا سکتا، اور جسے اللہ کافر بنا دے کائنات کا کوئی فوج سے مسلمان نہیں بنا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس میلاد النبی. جامعہ اشرفیہ کے ناظرین اعلیٰ جلوہ بار ہے، نعمان رضا اس کے ناظرین اعلیٰ بھی جلوہ بار ہے. I don't know exactly his name but I will respect them. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سنی ادارے کو دین دینی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے ہندوستانی مسجد کا امام کہاں سے پڑھا لکھا ہے، سلوارہ گیٹ کا امام کہاں سے پڑھا لکھا ہے، برہانپور میں جتنی مساجد ہے اس کے امام کہاں سے پڑھے لکھے ہیں؟ یہ سب کے سب کسی مدرسے سے پڑھے لکھے ہیں. یہی مدرسہ ہے جس نے اعلیٰ حضرت کو پیدا کیا، یہی مدرسہ ہے علامہ فضل خیر آبادی کو بنایا، یہی مدرسہ ہے امام اعظم کو پیدا کیا، یہی مدرسہ ہے امام شافعی کو پیدا کیا، یہی مدرسہ ہے امام بخاری کو پیدا کیا. ایسا توحید و رسالت کے شہدائیوں معمولی چندہ کر کے 1 روپیہ جمع کر کے اپنے وقت کا مسجد بنایا جاتا، اپنے وقت کا عالم بنایا جاتا، اپنے
دیا کرتے تھے, لوگ گالی دے کر چلے گئے تو آپ دعائیں دیا کرتے تھے. کتنا زمانہ کیسے لوگ آئے تھے دور کے اندر, کیسے افراد سلوا گر ہو گئے ہیں. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, فی انفسکم افلا تبصرون, اپنے آپ میں غور کریں. اللہ نے جانتے ہیں آپ کو انسان کیوں بنایا, انسان ہم لوگ کیوں ہے, کیا اس بنیاد پر کے کماتے کھاتے ہیں, کیا اس بنیاد پر کے کپڑا پہنتے ہیں, کیا اس بنیاد پر کے واکنگ کرتے ہیں, کیا اس بنیاد پر کے مارتے ہیں کسی کو. اگر چلنے کا نام انسان ہے تو جانور بھی چلتا, اگر اڑنے کا نام انسان ہے تو پرندے بھی اڑتے, اگر تیرنے کا نام انسان ہے تو مچھلیاں بھی تیرتی, اگر مارنے کا نام انسان ہے تو بڑا جانور چھوٹے کو مارا کرتا, شیر دوسرے جانوروں کو چٹکایا کہ چٹ کر دیا جاتا. ایسا عید و رسالت سے شہدائیوں, انسان اس کا نام نہیں, انسان اس لیے انسان ہے کہ اللہ نے ان سے عقل عطا فرمائی ہے, اللہ نے دماغ دیا ہے, اللہ نے شعور دیا ہے, اللہ نے ایجوکیشن حاصل کرنے کی صلاحیت عطا فرما دی ہے. یہی انسان ہے جو کائنات کا ایجوکیشن سما سکتا اپنے دل کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے, اتحسب انک جرم صغیر وفیکم تبا العالم الاکبر. اے انسان, تو سمجھتا ہے تو چھوٹا سا جسم ہے, تمہارے اندر ایک بہت بڑی دنیا سموئی ہوئی ہے. لہٰذا آج سے آج ہم یہاں پر بیٹھ کر کسی کی نہ سنیں گے, کسی کو نہ سنائیں گے, حقیقت کو فالو کریں گے, قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, ترجمہ کریں گے, معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اس عالم سے رابطہ کریں گے جو باصلاحیت عالم ہوگا. ناظرہ خاں پڑھو, ناظرہ پڑھ لیا اور فتویٰ دیتا نظر آتا, عبارت خانی نہیں آتی. اگر پوچھ لیا جائے ضرب فہو ضارب, وزیر پر یضرب ضربا فہو مضروب, الامر منہ اضرب والنہی عنہ لا تضرب, الظرف منہ مضرب. اس کی گردان کر کے بتا دو, ترتیب کر کے بتا دو, احرام لگا کے بتا دو, ہر ایک کی مثال دے کر بتا دو, تو نامی شادی یاد آ جائے گی. مگر بیٹھ کر فتوا دیتے ہیں یہ کافر ہے, یہ وہابی ہے, یہ مشرک ہے, یہ دہریہ ہے, یہ جبریہ ہے, یہ پادریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو آپ نے نہیں پڑھا. جانتے ہیں گمراہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آج یہ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ ہم امت پریشان ہے, حیران ہے, ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, بتائیں گمراہ کس کو کہا جائے؟ رسول اللہ ارشاد فرماتے, ایھا الناس ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم به لن تضلوا ابدا. اے لوگوں, میں تمہارے درمیان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں, مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی وفی روایت حکمتی. اے لوگوں, وہ دو چیزیں یہ ہیں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرا طریقہ, میری سنت, اور ایک روایت میں میرے اہل بیت, میری اولاد. یہی سے ہمیں نتیجہ مل گیا کہ جو آدمی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوا ہے وہ ہدایت والا آدمی ہے, اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیا, یا صرف قرآن کو پکڑا سنت کو چھوڑ دیا, یا صرف سنت کو پکڑا قرآن کو چھوڑ دیا, یا ہمیں بات کو چھوڑ دیا, تو یہ اس کی گمراہی کی دلیل ہے. اور ان دونوں کو پکڑنے والے یہ نجات کی دلیل ہے. امام نے اس کو محبت ارشاد فرماتے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہم بیڑا پار اصحاب حضور, نظم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جب سید میلاد النبی دین کا رہبر کہتا ہے. اب آئیے آخری بات بتاتا چلوں. قرآن مقدس کی آیت ہے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی, یہ تمہارے رفیع, یہ تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بھٹکے, یہ نہیں بولتے اپنی طرف سے کچھ, یہ بولتے ہیں تو وحی الہی بولتے, یہ بولتے تو کلام الہی بولتے, یہ بولتے تو وائس آف اللہ بولتے, یہ بولتے تو کنورس آف اللہ بولتے, یہ بولتے تو اللہ کی کتاب بولتے, یہ بولتے تو اللہ کا پیغام بولتے. اپنی طرف سے یہ نبی کچھ نہیں کہتے, اور نہ بہکے نہ بھٹکے. اے برہانپور کے مسلمانوں, یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ذرا شان نزول پڑھ لے, چلے جائے قرآن مقدس سورہ نجم کے اندر اور دیکھے اس کا بیک گراؤنڈ اٹھا کر. یہ آیت نازل ہوئی ہے معراج کے بعد میں. آیت کا تیور بتا رہا ہے, آیت کا نظم فرق بتا رہا ہے, آیت کے سینٹینس بتا رہے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى. یہ آیت کا سینٹینس, آیت کا نظم فرق, آیت کے کلمات, آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ معراج کے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی. قرآن یہ کہتا ہے, اے صحابہ کرام
صلی علیہ وسلم نہ بہکے نہ بھٹکے. ہم نے سوال کیا کب کی بات ہے بھٹکنے کی اور کب کی بات ہے بہکنے کی؟ یہ دنیا میں تھے کب کی بات ہے؟ یہ آسمان پر گئے کب کی بات ہے؟ پھر دنیا میں بھی دو حصے ہیں، ایک بعثت رسالت سے پہلے، ایک بعثت رسالت کے بعد. بھٹکنے کی بات کب کی جا رہی ہے؟ قرآن نازل ہوا 40 سال کے بعد، رسول اللہ کی عمر 40 سال کی تھی، پیر کا دن تھا، پہلی آیت پڑھتی ریڈ او مائی ڈیئر پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 40 سال کے بعد قرآن اترا، مگر نہ بہکے نہ بھٹکے. یہ کب کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ہاں اے قرآن کے مسلمانوں، یہ 40 سال سے پہلے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، 40 سال کے بعد کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، پوری لائف کے بارے میں کہا جا رہا ہے. جبھی تو جب ہسٹری کا مطالعہ کیا ہم نے تو 40 سال کے بعد قرآن مقدس کا نزول شروع ہوا، اعلان رسالت کیا. مگر پہلے سال سے لے کر 40 سال تک ایک قدم بھی قرآن کی مخالفت کرتا نظر نہیں آتا، ایک لفظ بھی قرآن کے مخالف نظر نہیں آتا، ایک حرکت بھی قرآن کے مخالف نظر نہیں آتا. کبھی رسول اللہ جھوٹ نہیں بولے، کبھی غیبت نہیں تھی، کبھی شراب نہیں تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 40 سال سے پہلے بھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، پھر بھی نہ بہکے نہ بھٹکے. یہ پتہ یہ چلا مشیت الہی کر رہی تھی. اے محمد 40 سال تک دنیا والے کو قرآن سر سے پاؤں تک بن کر بتا دو اور 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کر سنا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس میلاد النبی. پھر ہم نے غور کیا دنیا کے اندر برہانپور سے ممبئی نکلے، راستے میں آپ کو سگنل ملیں گے، آگے اندھا موڑ ہے، آگے 40 کی اسپیڈ ہونی چاہیے. کرپیا دھیان دے، آگے پلیا ہے. کرپیا غور کرے، آگے اسکول ہے. کرپیا دھیان دے، بچے آ سکتے ہیں. کرپیا یہ کرے، کرپیا لیفٹ میں لے، کرپیا رائٹ میں لے، کرپیا اسپیڈ کم کرے، کرپیا سلو سے رکھے. یہ سب کے سب نشانیاں ہوتی ہے. ایرو کا نشان لگا رہتا، یہ راستہ ممبئی جاتا، یہ راستہ دلی جاتا، یہ راستہ کولکتہ جاتا. ہر ایک موڑ پر، ہر ایک چوراہے پر یہ نشان لگا دیے جاتے ہیں تاکہ انسان گمراہ نہ ہو، انسان بہکے نہ، انسان بھٹکے نہ. یہ تو بہت معمولی مثال دے دی. آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں، ایمبیسی میں جائے، پاسپورٹ بنوائے، ویزا لے، امریکہ چلے جائیں. آپ گمراہ نہیں ہو سکتے کیونکہ پلین میں بیٹھیں گے اور پلین آپ کو امریکہ چھوڑ دے گا. دنیا میں کسی خطے میں بھی آپ جانا چاہے تو نہ بہت سکتے نہ گمراہ ہو سکتے کیونکہ انسان بتانے والا موجود ہوتا، نشانیاں موجود ہوتی، نیچر موجود ہوتے، سگنل موجود ہوتے. مگر رسول اللہ کے بارے میں جو قرآن کہہ رہا ہے یہ نہ بہکے نہ بھٹکے، یہ دنیا کی بات نہیں ہے. ایسا ہی تو رسالت کے شہزادیوں، یہ اس سفر کی بات ہے جو دنیا سے اوپر گئے تھے. کوئی نشانیاں نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی سگنل نہیں تھا، کوئی بورڈ نہیں تھا، کوئی ہیرو کا نشان نہیں تھا. رسول اللہ معراج میں گئے تھے اور معراج میں جانے کے بعد ایک ایسی جگہ آئی جہاں جبریل بھی رک گئے. اس کے بعد بھی رسول اللہ صحیح سلامت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، نہ بہکے نہ بھٹکے. کوئی نشانیاں نہیں تھی، سب نہ بہکے نہ بھٹکے. تو دنیا میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس بات کی دلیل ہے کہ میرے رسول کل بھی معصوم تھے، آج بھی معصوم ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک وہ معصوم رہا کریں، قیامت تک. آخری پاور آپ سنیں، پیدا ہوتا انسان اذان دی جاتی، نام محمد آتا، صرف بتا دیا جاتا نام محمد. قبر میں سوال ہوتا تیسرا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو. چہرہ دکھا دیا جاتا، پاور نہیں دکھائی جاتی، قدرت نہیں دکھائی جاتی، طاقت اور رسول نہیں دکھائی جاتی. رسول اللہ کی توانائی قبر میں نہیں بتائی جاتی، توانائی حشر میں بتائی جائے گی. اب باری آتی حشر کی، اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلے سوال یہ ہوتا آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمام انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے. رسول اللہ سجدے میں سر رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ارفع راسک سلطتا اسفات شفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی. سوال ہوا اے غلام گیلانی، رسول اللہ کے چہرے کو اٹھانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ سب سے بڑی ادا جو پسند ہے اللہ کو وہ سجدے کی ادا ہے.
کون وہابی ہے، ہم میں کون دیوبندی ہے، ہم میں کون دہریہ ہے، ہم میں کون جبریہ ہے، ہم میں کون قادریہ ہے، ہم میں کون جہمیہ ہے، ہم میں کون معتزلہ ہے، ہم میں کون شیعہ ہے، ہم میں کون وہابی ہے، ہم میں کون ہندو ہے، ہم میں کون کرسچن ہے، ہم میں کون جوڈائزم ہے، ہم میں کون بوذیم ہے، ہم میں کون مشرک ہے، ہم میں کون منافق ہے، ہم میں کون ریاکار ہے، ہم میں کون فاسق ہے، ہم میں کون قریشی ہے، ہم میں کون ہاشمی ہے، ہم میں کون مدنی ہے، ہم میں کون مکی ہے. ہر ایک اعتبار سے ہر فرد کو تو جانتا ہے اللہ. کیوں نہیں کہتے تھا تو جہنم میں جا، تو جنت میں جا، نو حساب، نو میزان، نو ہے، نو معاملہ، آخری ڈیسیزن تو جہنمی ہے جہنم میں جا، کیونکہ ہے اللہ سب کچھ تو جانتا ہے. تو جنتی ہے جنت میں جا، کیونکہ ہے اللہ سب کچھ تو جانتا ہے. آخری فیصلہ کیوں نہیں سنا دیا؟ اس بنیاد پر امام اس کو محبت جواب دیتے ہیں. فیصلہ اس لیے نہیں سنایا گیا کہ رسول اللہ کی شان بتانی مقصود تھی، رسول اللہ کا پاور بتانا مقصود تھا، رسول اللہ کی قدرت بتانی مقصود تھی. اماموں کے امام ارشاد فرماتے فقط اتنا سبب ہے انہیں قاضے بدل محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انہیں قاضے بدل محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب شہید میلاد النبی دین کا رہبر کہتے ہو. توحید رسالت کے شہدائیوں، شروع سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم he is very greater than all prophets, than all messengers, than all audience, than all men, than all created of Allah. اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر یا صاحب الجمال یا سجد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تری قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہندوستان میں مشن رسول کو آگے بڑھانے والی ذات جامی امام اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا. کعبے کے بدرو دجا آقا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا آقا وہ کفے پا چاند سا. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا. کام وہ لے لیجیے آقا تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے آقا تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود. یا حبیبی مرحبا جدل
الحسین مرحبا یا نور العین مرحبا. السلام علیکم. ایک سوال آیا ہے، کیا کہتے ہیں مفتی اکرام اس معاملہ میں کہ زید یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں وہ گروہ یا فرقہ جس میں حفاظ کرام ہوں وہ باطل نہیں ہو سکتے، کیونکہ دیوبندی اور وہابی گروہ میں بھی حفاظ کرام ہوتے ہیں، اس لیے وہ انہیں باطل نہیں جانتا اور ان امم کی اقتداء میں نماز قائم کرنا جائز سمجھتا جو مذکورہ بالا گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. قرآن حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرما کر عوام الناس سے رہنمائی فرمائے، انشاءاللہ اللہ اس کا جزائے خیر دے گا. سوال یہ ہے کہ جس فرقہ میں حافظ ہو وہ فرقہ گمراہ ہو سکتا ہے یا نہیں، باطل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے سوال ہے. حافظ کہتے کس کو ہے؟ جو قرآن مقدس کو بغیر دیکھے پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو، قرآن مقدس کو بغیر دیکھے پڑھ سکے، یعنی حفظ کر لیا ہو، اس کو حافظ کہتے ہیں. آپ یہ جانتے ہوں گے اور نہیں جانتے ہیں تو اب جان لیں کہ حفظ کرنا مستحب ہے اور عالم بننا یہ فرض ہے، اور ضروریات علمیہ کا عالم یہ فرض عین ہے. ایوری بڈی فور دیم کمپلسری، ہر آدمی کے لیے اتنا بڑا عالم کہ ضروریات دین کو جان سکے، علمیہ مسائل کو، یہ فرض ہے. اور ایسے مسائل جو ضروریات نہیں ہیں اس کے لیے عالم ہونا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ہر اسٹیٹ میں، ہر ضلع میں، ہر بڑے شہر میں ایک عالم ہونا چاہیے. حافظ بننا مستحب ہے، عالم بننا فرض ہے. تو جب حافظ بننا مستحب اور حافظ کیا ہوا آدمی جس فرقہ میں ہو وہ گمراہ ہو سکتا نہیں یا نہیں، اس سے بڑا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ جس فرقہ میں عالم ہیں، علماء ہیں، وہ فرقہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ جو قرآن کا جو حفظ کرتے ہیں ہم لوگ، تو یہ الفاظ ہے نا، الحمد، الف لام ہے میم، اور یہ مخلوق ہے. الحمد لفظ مخلوق ہے، اور نفس قرآن یہ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہے. الحاصل نتیجہ یہ نکلا کہ جس گروہ کا عقیدہ باطل ہے اس میں بھی حفاظ ہو سکتے ہیں، کیونکہ حافظ ہونا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، حافظ ہونا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، بلکہ عالم ہونا یہ بھی ایمان کی دلیل نہیں ہے، مفسر، فقیہ، مفتی ہونا یہ بھی ایمان کی دلیل نہیں ہے. ایمان کی دلیل ہے ضروریات دین کو ماننا، اور ضروریات دین میں سے سب سے پہلی ضرورت محبت رسول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. تو محبت رسول یہ پہلی شرط ہے، اس کے بعد میں پھر نماز شرط، حج شرط، روزہ شرط وغیرہ وغیرہ دیگر ضروریات. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محبت رسول یہ سب سے بیسک، اس کے بعد ضروریات دین کو ماننا یہ ایمان ہے. حافظ ہو یا نہ ہو، عالم ہو یا نہ ہو، مفتی ہو یا نہ ہو، مجدد ہو یا نہ ہو، اگر ضروریات دین کو مانتا اور محبت رسول ہے تو اس جیسے کروڑوں آدمی کی جماعت وہ مومن کامل ہے. اور اگر مفسر کی جماعت ہے، فقہا کی جماعت ہے، اور اگر علماء کی جماعت ہے، حفاظ کی جماعت ہے، مگر محبت رسول نہیں ہے، گستاخی رسول نہیں ہے، تو ایسی تعداد اگر کروڑوں کی ہو جائے، کل بھی کافر تھے اور آج بھی کافر اور قیامت تک کافر رہیں گے. یہ رسول اللہ کا فیصلہ تھا. کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، اے محبوب منافق کی قبروں پہ مت جانا، وہاں کھڑے مت ہونا، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا. کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ نے مسجد سے نام لے کر نکالا تھا، اخرج یا فلاں، اخرج یا فلاں. ہم لوگ اس میں یہ الجھے کیوں، لڑتے کیوں جانتے ہیں؟
وجہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ درود سلام کی لڑائی ہے، ٹخنے سے اوپر پاجامہ نیچا یہ لڑائی ہے، فاتحہ لڑائی ہے، صلاۃ و سلام لڑائی ہے، اذان سے پہلے درود و سلام لڑائی ہے، کرتا پاجامہ لڑائی ہے، امامہ شریف یہ لڑائی ہے، نہیں پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، لڑائی اس میں نہیں ہمارا، ہم پر نماز فرض ہے، ان پہ بھی نماز فرض ہے بقول ان کے، 5 رکعت 5 وقتی نماز ان پہ بھی فرض ہے، ہم بھی فرض ہے بقول ان کے. ہماری لڑائی اصل میں ایمان و کفر کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی امپورٹنٹ نہیں. ایمان و کفر کا مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ 3 ایسی کفریہ عبارتیں، ہندو ایمان صفحہ نمبر 15 کی عبارت ہے، براہیم قاطعہ صفحہ نمبر 55 کی عبارت ہے، اور تہذیب الناس صفحہ نمبر 25 کی عبارت ہے. یہ وہ عبارت ہے جس پر 31 حرم کے مفتیوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور یہی فتویٰ جب ہندوستان میں آیا تو 267 مفتیوں نے یہ کہا من شک کی کفری و آزادی فقط کفر. جن لوگوں نے ایسی عبارتیں لکھی ہے یہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، اور ایسے باہر ہے کہ اس کے کفر میں کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، نہ سنی کو معلوم ہے اصلی یہ مسئلہ، نہ ہی دیوبندی کو معلوم ہے کہ ہم کیوں دیوبندی ہے، اور نہ ہی سنی کو معلوم ہے کہ ہم کیوں سنی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے مگر تازیہ بنائے آپ، بدنام ہو اعلیٰ حضرت، ڈھول بجائے آپ، بدنام ہو اعلیٰ حضرت، موم بتی اور ناریل مندروں پر آپ چڑھائے، بدنام و اعلیٰ حضرت، قبر پہ جا کے سجدہ آپ کریں، بدنام و اعلیٰ حضرت. نئی توحید و رسالت کے شہدائیوں فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھے، جو چیزیں حرام تھی اسلام میں اعلیٰ حضرت سرکار نے اسے حرام کہا. تمام لوگ مل کر اسے حلال کرنے کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، اور جو حلال ہے وہ کوئی بھی حلال تھا، آج بھی حلال ہے. اپنے اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں بیان کیا ہے، ناقید کا دعویٰ ہے، یہیں پر کوئی بھی مائی کا لال دیوبندی آئے اعلیٰ حضرت کی ہر ایک بات کو قرآن و حدیث کی ایک نہیں بلکہ 10 تفسیر اور حدیث کی کتاب کو ثابت کر کے بتائے گا کہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسئلہ نہیں بلکہ جو رسول اللہ کا اسلام کا وہی اسلام کا دوسرا نام مسئلہ کیا حضرت ایک عرض اور کرنا تھی. اکثر برہان کے شہر میں یہ چیز خاص طور سے عام ہو چکی ہے، جو حضرات اپنے بچوں کو مدارس دیوبند میں پڑھاتے ہیں، یعنی دیوبندی کے مدرسے پڑھاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منه، وفی روایت آخر من شبہ شابہ. انسان نیچرلی طور سے جس ماحول میں پروان چڑھے گا ویسے ہی بولی بولے گا. حدیث شریف میں کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ چاہے وہ کافر کے گھر میں ہو یا مشرک کے گھر میں ہو یا مسلمان کے گھر میں ہو، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے کرسچن، یہودی، منافق، مشرک، کافر بنا دیتے ہیں. بچہ نیچرلی مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب ظاہر کی بات ہے وہ پاپا کب کہتا ہے؟ وہ پہلی بار سنتا ہے. وہ ماں کب کہتا ہے؟ وہ پہلی بار سنتا ہے. جب وہ بڑا ہوا اور یہ دیکھا کہ رسول اللہ کو عالم غیب کہنا شرک ہے تو یہی بولی اس کے ذہن میں سیٹ ہوگا، یہی عقیدہ بنے گا اور یہی سمجھے گا کہ رسول اللہ کو عالم غیب کہنا یہ شرک ہے. اور جو کتابوں میں پڑھے گا ظاہر کی بات ہے آگے چل کے جب بچپن میں النقش فی الصغر کالنقش علی الحجر والنقش فی الکبر کالنقش علی الماء. بڑھاپے میں یاد کرنا ایسے ہوتا ہے جیسے پانی پہ لکھنا، اور بچپن میں یاد کرنا ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر پہ لکیر کھینچنا. ایک بچہ اگر وہابی کے مدرسے میں پڑھتا ہے اور مولانا یہ کہے گا کہ رسول اللہ کو یہاں سے پکارنا شرک ہے تو اس کے ذہن میں انفیکٹ لکھ جائے گا پتھر کی لکیر کی طرح کہ رسول اللہ کو یہاں سے پکارنا شرک ہے. جبکہ اس کو کیا معلوم کہ رسول اللہ وہاں نہیں وہی ہے، اسے کیا معلوم؟ غلط. اس بنیاد پر کسی بھی بدعقیدہ باطل مذہب کے مدرسے میں ان کی پڑھائی کروانا یہ سراسر غلط ہے اور گمراہی کا راستہ دکھانے کا ذریعہ ہے. اور اسلام کا یہ اٹوٹ قاعدہ ہے الموصل الی الخطا خطا. علماء کرام جلوگر ہے، وہ راستہ جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے وہ بھی گناہ ہے. اگر کہ وہ ابھی وہابی نہیں بنا، ابھی کافر نہیں بنا، ابھی یہود و نصارہ نہیں بنا، ابھی جس کے مدرسے میں پڑھتا اس کے جیسا نہیں بنا، مگر عالم بننے کے بعد تو ویسا ہی بنے گا. اس بنیاد پر آج ہی بنانا گنہگار ہے، گناہ ہے، خطا ہے، حرام ہے. اور جو ماں باپ
ایسے بچے کو ایسے مدرسہ میں داخل کرتے ہیں، ان کے کفر کی ذمہ داری ایسے ماں باپ پر بھی ہوگی، اور حشر میں روح کے ساتھ ان کی بھی گرفت اور بھی پکڑ ہوگی کہ جب تم نے بھیجا تو وہابی کی یہاں کیوں بھیجا، دیوبندی کی یہاں کیوں بھیجا، منافق کی یہاں کیوں بھیجا، گستاخ رسول کی یہاں کیا بھیجا؟ کیا میری محبت میں میری توحید والے، میرے رسول اللہ کے مشن والے مدرسے نہیں پائے گئے تھے تمہیں؟ لہذا اگر کوئی انسان آج وہابی دیوبندی کے مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس کا ذمہ دار ہر وہ فرد ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، زمین پہ بیٹھنے والے سے لے کر برہان پور کی کرسی پر بیٹھنے والے تک، ہر ایک مجرم ہے، گنہگار ہے اور ملزم ہے، اللہ کے یہاں اسے بھی جواب سخت سے سخت دینا ہوگا۔ آخری عرض حضرت، جو یہ کہے کہ میرے نزدیک سب مسلک برابر ہے، صرف میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، باقی میرے نزدیک ساری چیزیں بیکار ہیں، میں کسی مسلک کو نہیں مانتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستفترق امتی علی 73 كلها في النار الا واحدہ، نبی آخر زمان ارشاد فرماتے میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، ایک جنتی ہوگی، بقیہ 72 جہنمی ہوگی۔ رسول اللہ نے پوچھا، رسول اللہ سے صحابہ کرام نے پوچھا ما ہی یا رسول اللہ، وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ما انا علیہ الیوم واصحابی، جس کا نقش قدم میرے اور صحابہ کرام کے نقش قدم سے مل رہا ہوگا وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ اب آج سے جس نے یہ جملہ کہا ڈاکٹر صاحب، میں ان کے پورے خاندان والوں سے کہتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑے عالم غیب بنا کر دے گئے، جو تمہارے فیوچر کو بھی جانتے تھے اور تمہارے پاسٹ کو بھی جانتے تھے، تمہارے باپ داداؤں کی نسل کو بھی جانتے تھے اور آنے والے خاندان 7 پشتوں کو بھی وہ جانتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہے، انہوں نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ میری امت 73 حصوں میں بڑھ جائے گی، 72 جہنمی ہوگی، ایک جنتی ہوگی۔ تو آج کا کوئی پیداوار تمہارا یہ کہنا کہ سب ایک ہے، گویا وہ 72 جنہوں نے رسول اللہ کو، جن کو رسول اللہ نے جہنمی قرار دیا، تم انہیں جنتی کے برابر ٹھہرا رہے ہو، تم انہیں حق کے برابر ٹھہرا رہے ہو، تم انہیں صحیح کے برابر کہہ رہے ہو۔ سنو، چاند رک سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی، آسمان کا سینہ پھٹ سکتا ہے، مگر رسول اللہ کا قول کبھی بدل نہیں سکتا۔ 72 جہنمی ہے تو ہے، اور وہ سب کے سب گستاخ رسول ہے، وہ سب کے سب دائرہ اسلام سے باہر ہے، ایک ہی فرقہ جنتی ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو، خواہ وہ کروڑوں کی تعداد میں کمی کیوں نہ ہو، جنتی وہ ہے تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہہ دیا جہنمی، اسے کوئی جنتی نہیں بنا سکتا، اور جنہیں کہہ دیا جنتی اسے کوئی جہنمی نہیں کہہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ دعا سے پہلے میں اپنا معمولی انٹروڈکشن بتا دوں شارٹ میں، کہ میں آپ لوگوں سے دور نہیں بلکہ آپ لوگوں کو بہت قریب سے جانتا، کیونکہ میں اسی برہان پور کی سرزمین حضرت شاہ بھکاری روڈ پر دارالعلوم غوثیہ حبیبیہ میں 1 سالہ قرات حفظ کا کورس کر کے دستار بندی حضرت علامہ مولانا عبدالتواب صاحب کے ہاتھ سے لی، اور اس کے بعد دارالعلوم غوث اعظم، پھر جامعہ اشرفیہ، اس کے بعد مصر جا کر آج اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کے سامنے خدمت کا قابل ہوں۔ اس سے صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنا کچھ ہوا یہ سب کا بیسک آپ کا برہان پور ہے، جہاں میں نے قرات حفظ کا کورس کیا ہے۔ آپ کا کھایا، آپ کا پیا، آپ سب کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا ہماری حاضری، ہماری قرات، ہماری سماعت، ہمارے ذکر، ہمارا جلوس، ہمارا قیام، ہمارا صلاۃ و سلام ہر شے کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرما۔ خالق ارض و سما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مالک مولا ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں، پر تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے،
ان کی بدولت نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. مالک مولا ہم گناہگاروں کی توبہ کو قبول فرما لے. مالک مولا ہم سب کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے. مالک مولا ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا اس پروگرام میں جن لوگوں نے دامے درمے قدم سخن قول فعل عمل شرکت جلوس قیام قرات حصہ لیا ان سب کے جائز مقاصد کو باب اجابت سے سرفراز فرما. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلی علیہ وآلہ وسلم تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.